السلام علیکم۔ آج پیر ہے مارچ کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بلوچستان کے ضلع سبی میں بلوچستان کانسٹیبلری فورس کی وین پر خودکش حملے میں 9 اہلکار جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ سبی سول ہسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمی ہونے والے اہلکاروں میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں کوئٹہ منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس مزنجو کی ہدایت پر کوئٹہ کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ زخمیوں کو کوئٹہ لانے کے لیے صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر بولان روانہ کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے خودکش حملے کی مذمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی کے لیے باہمی تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے مذاکرات پیر کو اسلام آباد میں شروع ہوئے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق آج سے شروع ہونے والے 2 روزہ مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت پاکستانی وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکریٹری سید حیدر شاہ کر رہے ہیں، جبکہ امریکی وفد کی قیادت امریکہ کے محکمہ خارجہ کے قائم مقام کوآرڈینیٹر برائے دہشت گردی کرسٹوفر لینڈ برگ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس بات چیت کا مقصد دہشت گردی کے مشترکہ خطرے اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کی روک تھام کے لیے کثیر الجہتی فورمز پر تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان دہشت گردی کے مشترکہ خطرات اور سرحدی سلامتی اور دہشت گردی کے مالی معاونت کی روک تھام سے متعلق پالیسی پر مبنی حکمت عملی کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پاکستان کو دہشت گردی کے واقعات کا ایک بار پھر سامنا ہے اور پاکستان کے مغربی ہمسایہ ملک افغانستان میں اگست سن 2021 میں افغان طالبان کی طرف سے کابل کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کو بین الاقوامی مانیٹری فنڈ IMF سے قرض پروگرام کی بحالی میں مشکلات کا سامنا ہے، اور ایسے میں حکومت معاشی مدد کے لیے دوست ممالک کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دوست ممالک کے دورے کر رہے ہیں اور سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے بعد شہباز شریف اتوار کو دوحہ پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے بھی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دورے کیے ہیں، جس کے بعد شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ دوست ممالک نے پاکستان کو معاشی مدد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت ایک ایسے وقت میں یہ دورے کر رہی ہے جب اطلاعات کے مطابق IMF نے مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے اسلام آباد کو دوست ممالک سے یقین دہانی لینے کے لیے کہا ہے۔ پاکستان میں ٹی وی چینلز کو ریگولیٹ کرنے والے ادارے پاکستان الیکٹرانک میڈیا کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر، گفتگو اور بیانات نشر کرنے پر مکمل پابندی عائد کرنے کو صحافیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے مسترد کرتے ہوئے اسے بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسی پابندیاں کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتی، لیکن قومی سلامتی کے معاملے پر سیاستدانوں اور میڈیا کے اداروں کو بھی اپنی حدود کا تعین کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے تاریخی یونیورسٹی کیمپس کی حدود میں 2 ہفتے کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں قتل کی دوسری واردات میں سیکیورٹی سپروائزر کے طور پر فرائض انجام دینے والے ثقلین بنگش اتوار کی شام ایک نجی سیکیورٹی ادارے کی پستول کی گولیاں لگنے سے
جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 19 فروری کو اسلامیہ کالج کے انگریزی کے پروفیسر ڈاکٹر بشیر بھی ایک سیکیورٹی اہلکار کی فائرنگ سے موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ دونوں واقعات میں ملوث ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف قانونی عدالتی کارروائی جاری ہے۔ تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ حکومت کی غلط حکمت عملی کے نتیجے میں ملک بھر میں بالخصوص خیبر پختونخوا کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تشدد اور فائرنگ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ افغانستان میں یونیورسٹیاں موسم سرما کی تعطیلات کے بعد دوبارہ کھلنے کے بعد پیر کو طلباء واپس آ رہے ہیں، لیکن طالبان حکام کی جانب سے خواتین پر پابندی بدستور عائد ہے۔ اگست میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے خواتین پر عائد کئی پابندیوں میں سے ایک پابندی یونیورسٹی جانے پر بھی ہے۔ ایک طالبہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان طالبات نے مستقبل کے بارے میں اپنی امید کھو دی ہے اور انہیں یقین ہے کہ کوئی ان کی بات نہیں سن رہا۔ اسی دوران اقوام متحدہ کے فلاحی امور کے رابطہ دفتر اوچا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ زندگی اور معاشرے میں خواتین کی شرکت پر پابندیاں ترقی کی رفتار کو سست کرتی ہیں اور 50% آبادی تک پہنچنے کے لیے فلاحی کوششوں کی صلاحیت کو کم کرتی ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کابل میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی خواتین کے گروپ نے ایک بیان میں کہا کہ دنیا افغان خواتین کو بھول رہی ہے۔ ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے بیان میں ایران میں خواتین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس گروپ نے اتوار کو کابل میں ایک مختصر انڈور احتجاجی اجتماع بھی کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکریٹری جنرل ایگنس کالمرٹ نے کہا کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے اور طالبان کی جانب سے مسلسل زیادتیاں جاری ہیں۔ حالیہ مہینوں میں طالبان خواتین کے حقوق کے محافظوں، ماہرین تعلیم اور کارکنوں کو غیر قانونی حراست کے لیے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ افغانستان میں جلد از جلد ایک آزاد تحقیقاتی طریقہ کار قائم کرے جس میں بین الاقوامی انصاف کی پیروی کے لیے شواہد کے تحفظ پر توجہ دی جائے۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی ایلچی تھامس نکلسن نے افغانستان کے ایک ہفتے کے طویل دورے کے بعد دوحہ واپسی پر ٹویٹس کے ایک سلسلے میں کہا کہ یورپی یونین کے دروازے طالبان حکام اور دیگر افغانوں کے ساتھ ملک کے اندر اور بیرون ملک بات چیت کے لیے کھلے ہیں۔ امید ہے کہ وہ حل تلاش کرنے اور ایک پائیدار امن کے لیے تعاون کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین افغانستان میں سفارتی اور انسانی بنیادوں پر اپنی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان کے لوگوں کے ساتھ تعاون اور بات چیت کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت کی ایک فوجی عدالت نے سری نگر میں 3 کشمیری نوجوانوں کو ایک فرضی جھڑپ میں ہلاک کرنے کا مجرم قرار دے کر فوجی افسر کیپٹن بھوپندر سنگھ کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ کیپٹن بھوپندر سنگھ پر کورٹ مارشل کے دوران یہ الزام درست ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 1990 سے نافذ آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت حاصل خصوصی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ان 3 نوجوانوں کو ایک فرضی جھڑپ میں ہلاک کیا تھا۔ فرضی جھڑپ کا یہ واقعہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان کے گاؤں امشی پورہ میں 18 جولائی 2020 کو پیش آیا تھا۔ بنگلہ دیش میں ایک روہنگیا پناہ گزین کیمپ میں آتش زدگی سے لگ بھگ 1000 جھونپڑیاں جل گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں پناہ گزین بے گھر ہو گئے ہیں۔ بعض پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ ان کے اہل خانہ لاپتہ ہیں۔ سن 2017 کے بعد سے کوکس بازار میں قائم کیمپوں میں لگ بھگ 10 لاکھ روہنگیا پناہ گزین مقیم ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے پیر کو کہا کہ اگر روسی فوجی مشرقی یوکرین کے شہر باخموت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ لڑائی میں فیصلہ کن موڑ نہیں ہوگا۔ آسٹن نے اردن کے دورے کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ ان کے خیال میں یہ اسٹریٹجک اور آپریشنل جیت کے بجائے علامتی اہمیت کا حامل ہوگا۔
آسٹن نے پیر کو کہا کہ وہ یوکرین کے فوجیوں کو شہر کے مغرب میں تعینات کرنے کے فیصلے کو یوکرین کی پسپائی کے طور پر نہیں دیکھیں گے۔ یوکرین کی فوج نے پیر کے روز کے روسی حملوں میں ایرانی ساختہ ڈرونز کا استعمال کرنے کی اطلاع دی ہے۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے ٹویٹ کیا کہ اس کی افواج نے 15 میں سے 13 ڈرونز کو مار گرایا۔ روس نے ایرانی ساختہ شاہد ڈرون کا استعمال یوکرین بھر کے علاقوں بشمول انفراسٹرکچر سائٹس میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کیا ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے اتوار کو کہا کہ یوکرین میں روس کے ایک سال سے جاری حملے کا زیادہ تر حصہ ملک کے مشرقی علاقوں میں پیادہ فوج کی لڑائی میں بدل گیا ہے، جس کی ایک وجہ ماسکو کی افواج کے پاس توپ خانے کی کمی ہے۔ اپنے تازہ ترین جائزے میں لندن نے کہا کہ حالیہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یوکرین میں قریب سے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ غالباً روسی کمانڈ کی جانب سے جارحانہ کارروائی پر زور دینے کا نتیجہ ہے، جس میں بڑی تعداد میں پیادہ فوجی شامل ہیں۔ دریں اثنا باخموت میں موجود یوکرینی فوجیوں کو روسی افواج کی جانب سے ہفتے کے روز بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ شہریوں کو محصور شہر سے نکلنے میں مدد دے رہے تھے۔ یوکرین کے فوجیوں کے مطابق عارضی پل پر سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران ایک خاتون ہلاک اور 2 مرد بری طرح زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے فوجی انٹیلیجنس حکام اور دیگر مغربی تجزیہ کاروں کے مطابق یوکرین کے فوجیوں نے شہر کے باہر 2 اہم پلوں کو تباہ کر دیا ہے، جن میں سے ایک چھاسائیے وارڈ تک ہے، جس سے ان کا آخری باقی ماندہ رسد کا راستہ منقطع ہو گیا ہے۔ ایف بی آئی نے اتوار کو بتایا کہ امریکی سرحد عبور کر کے شمال مشرقی میکسیکو میں داخل ہونے والے 4 امریکی شہریوں کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے اغوا کر لیا۔ امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے میکسیکو میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ یہ 4 امریکی جمعے کے روز شمالی کیرولائنا کی لائسنس پلیٹ والی سفید منی وین چلاتے ہوئے ریاست تامولیپاس میں واقع ماتامورس میں داخل ہوئے تھے۔ ایف بی آئی نے بتایا کہ میکسیکو میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد نامعلوم مسلح افراد نے منی وین میں سوار مسافروں پر فائرنگ شروع کر دی، 4 امریکیوں کو ایک گاڑی میں بٹھایا اور جائے وقوع سے لے گئے۔ ایف بی آئی نے کہا کہ امریکی اور میکسیکو کے حکام تحقیقات کر رہے ہیں۔ ایف بی آئی نے نامعلوم متاثرین کو بچانے اور ملزمان کی گرفتاری میں مدد کے لیے $50,000 انعام کی پیشکش کی ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ نے لڑکیوں کے اسکولوں میں زہر دینے کے مشتبہ واقعات کو ایک حکم میں ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ اگر حکام اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر زہر دیا گیا ہے تو اس جرم کے مرتکب افراد کو سزائے موت دی جانی چاہیے اور ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے گزشتہ ہفتے حکم دیا تھا کہ نومبر میں 30 سے زائد اسکولوں میں اسکول کی طالبات میں زہریلی آلودگی سے ہونے والی بیماریوں کی تحقیقات کی جائے۔ ایران کے 30 میں سے کم از کم 21 صوبوں کے اسکولوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں۔ جنوبی کوریا نے جاپان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مقامی سویلین فنڈز اکٹھا کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جن سے ان کوریائی باشندوں کو معاوضہ ادا کیا جائے گا جنہوں نے ٹوکیو کے 35 سالہ نو آبادیاتی دور میں انہیں غلام بنانے والی جاپان کمپنیوں سے ہرجانے کے مقدمات جیتے تھے۔ یہ منصوبہ قدامت پسند صدر یون سوک یول کے جاپان کے ساتھ خراب تعلقات کو بہتر بنانے اور شمالی کوریا کے جوہری خطرات سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے سول، ٹوکیو اور واشنگٹن کے درمیان سیکیورٹی تعاون کو مستحکم کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ فلم، ٹی وی اور اسٹیج کے معروف اداکار اور معروف ڈرامہ سیریل اندھیرا اجالا میں اے ایس پی طاہر کا کردار ادا کرنے والے محمد قوی خان 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ لیجنڈری اداکار کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور علاج کی غرض سے اپنے بیٹوں کے پاس کینیڈا چلے گئے تھے۔ قوی خان کا شمار پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدائی اداکاروں میں ہوتا تھا۔
اور انہوں نے 70 سال سے زائد کا عرصہ شوبز کے شعبے کو دیا۔ قوی خان نے 250 سے زائد فلموں میں مرکزی ہیرو، سائڈ ہیرو اور کریکٹر کرداروں سے لے کر ولن تک کے کردار بخوبی ادا کیے۔ قوی خان کے کیریئر میں جہاں کامیاب فلمیں اور ڈرامے ہیں، وہیں انہوں نے اپنے فن کی بدولت کئی ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں، جسے متعدد نگار ایوارڈز، پی ٹی وی ایوارڈز اور اس کی دہائی 80 کی دہائی میں انہیں ملنے والا صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں۔ قوی خان کی وفات پر شوبز سے جڑے افراد نے گہرے غم و دکھ کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے یہ جو ہم پوسٹ کرتے ہیں اس پہ آپ انہیں دیکھتے رہیے گا خبروں کو، اور آپ ہمارے اس بلیٹن کو دیکھتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔